سے سوال کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں پوچھو، میں بے جھجک تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ حضور مفتی اعظم مکہ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو۔ حضور غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حیات طیبہ میں کئی مرتبہ غسل دیا گیا۔ کہا ہاں کئی مرتبہ غسل دیا گیا۔ کہا اس غسل کا پانی بھی بہا؟ کہا ہاں پانی بھی بہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے بعد مولا علی نے آخری مرتبہ غسل دیا تو اس غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ جیسے ہی حضور مفتی اعظم مکہ کو یہ سوال کیا سننا تھا، ان کی سٹی پٹی گل رہ گئی، ان کو جواب دینا نہیں آیا، ان کو جواب نہیں ملا۔ پوری زندگی جو شخص کتابوں میں گزارے، پوری زندگی کتاب پڑھتا رہے پڑھاتا رہے، پوری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے، پوری زندگی جس کی مسئلے سمجھنے اور سمجھانے میں گزری، پوری زندگی جس کی کتبات کو چھاننے میں گزری، جب اس سے ایک سوال کیا گیا تو اس نے یہ جواب نہیں دے پایا اور پریشان ہو گیا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سوال کا جواب تو دے دوں گا لیکن مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے، ہم پھر کل اسی جگہ پر اسی وقت میں ملیں گے اور تبھی میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، کل ہم پھر سے اسی وقت اسی جگہ پر ملیں گے، تب تم میرے سوال کا مجھے جواب دے دینا۔ حضور مفتی اعظم مکہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور ان کے پاس جتنی کتبات ہوتی ہیں، جتنی کتابیں ہوتی ہیں، سب کو چھاننا شروع کرتے ہیں، سب کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن انہیں کہیں بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ڈھونڈ کے تھک گئے لیکن جواب نہیں ملا، تھک گئے تھک ہار گئے، جواب نہیں ملا۔ پھر پوری رات گزر گئی، فجر کا وقت قریب آ گیا اور اسی پریشانی میں کہ اس شخص نے مجھ سے سوال کیا ہے اس کا جواب میں آخر دوں تو کیسے دوں، اسی پریشانی میں ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، اسی پریشانی میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ لگنے سے پہلے وہ اپنی زبان سے یہ جملے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، حضور آپ کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں سرکار، میں نے میرے پاس جتنے کتابیں تھیں سب کو چھان ڈالا، سب کو ڈھونڈ ڈالا، پوری کتاب کا مطالعہ کر لیا لیکن کہیں بھی اس شخص کے سوال کا جواب نہیں ملتا۔ سرکار اب آپ ہی کرم فرمائے، سرکار اب آپ ہی رحم فرمائے، آپ ہی مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ یہ کہہ کر حضور مفتی اعظم مکہ سو جاتے ہیں اور سوتے ہیں تو ان کے مقدر کی معراج ہو جاتی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے، لیکن اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی روشنی کے سامنے اس شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بڑی پاور والا فوکس اگر جل رہا ہے تو اس کے ارد گرد کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیں گی، البتہ وہ دوسری چیزوں کو روشن کر دے گا لیکن اس کے پاس سب سے پاس جو چیز ہے وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ گویا کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا کہ حضور کی روشنی کے سامنے اس شخص کا چہرہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا، البتہ اس کے کپڑے نظر آیا کرتے تھے، اس نے کس طرح کا لباس پہنا یہ سمجھ میں آتا تھا، اس نے کون سے رنگ کا لباس پہنا ہے یہ سمجھ میں آتا تھا۔ حضور مفتی اعظم مکہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار آپ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے، حضور مجھے اب جواب نہیں مل رہا، سرکار آپ ہی کرم فرمائیں، آپ ہی مجھے اس کا جواب دے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں جواب نہیں دوں گا بلکہ یہ شخص جو میرے بازو میں کھڑا ہے یہ تمہیں اس کا جواب دے گا۔ حضور مفتی اعظم مکہ اس شخص سے عرض کرتے ہیں، اے شخص میں نہیں جانتا آپ کون ہیں لیکن میرے رسول کے حکم پر، میرے رسول کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے جیسے میرے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیں گے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ اس شخص نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی نے آخری غسل دیا، اور وہ غسل کی کیا برکتیں تھی کہ مولا علی کو اتنا علم اللہ نے عطا کیا، اتنا علم اللہ نے عطا کیا، اتنا علم اللہ نے عطا کیا کہ وہ انسان تو انسان بلکہ گھوڑوں کا بھی نسب بتا دیا کرا کرتے تھے۔ آج کتنا سے بھی بڑا عالمی کیوں نہ ہو، کس کی توہین نہیں کر رہا ہوں میں،
لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ کسی انسان کا جو ہے نسب نامہ نہ بتا سکے، لیکن یہ مولا علی کی شان تھی کہ وہ انسان تو انسان بلکہ گھوڑوں کا بھی نسب بتا دیا کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اے علی، آپ کو سب پتا ہے، آپ کو اللہ نے بہت علم دیا ہے، مجھے ایک میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو پھر مولا علی نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر زمین کی طرف کیا، اور پھر اس شخص کے سامنے نظروں کو کر کے فرمایا کہ جبرائیل نہ آسمان پر ہے، بلکہ جبرائیل جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ خود جبرائیل ہی ہے۔ اور پھر ایک شخص اسی طریقے سے ایک شخص نے حضور مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ آپ جبرائیل کا پتہ بتا دیں، آخر آپ کو علم ملا کیسے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آخری غسل دیا اور وہ غسل کا پانی بہہ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کے گڑے میں وہ پانی کے چند قطرات تھے اور آپ کی پلکوں پر چند قطرات تھے، تو میں نے اس پلکوں پر جو قطرات تھے اسے چاٹ لیا اور جو ناف کے گھڑے میں پانی تھا اسے چوس لیا۔ انہی پانی کے چند قطرات کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر اس شخص نے یہ فرمایا کہ جب مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے آخری غسل دیا تو اس کا وہ پورا غسل کا پانی بہہ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس پانی کو آسمان میں اٹھا لیا اور پھر اس پانی کو ایک بادل کی شکل دی اور اس بادل کو روح زمین پر ان جگہوں پر برسایا جہاں قیامت تک کے لیے مسجدیں تعمیر کرنی تھی۔ یعنی اب اگر کسی کو اس حضور کے آخری غسل کے پانی کی